عام آدمی جو ہے وہ ٹیکسز دے تو رہا ہے، ایون اسے یہ بھی نہیں پتا کون کون سے ٹیکسز دے رہا ہے، یعنی ڈیفائنڈ نہیں ہے. ایک طرح سے ہم یوں کہہ لیں کہ ہڈن ٹیکسز ہیں. آپ اس پوری صورتحال کو کس طرح دیکھیں؟ بہت مہربانی آپ کی رضوان بھائی. یہ ڈاکٹر صاحب کسی حد تک ٹھیک بات کر رہے ہیں، کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو جتنا آسان کیا جائے اتنا ہی ظاہر ہے جو ہمارا اینڈ یوزر ہے، جو کسٹمر ہے ہمارا، اس کے لیے آسانی ہوگی. لیکن یہ نظام کیونکہ آلریڈی بڑے عرصے سے چل رہا ہے، اس دفعہ تو جو کچھ وہ اور کرنے جا رہے تھے اور جو نئی چیزیں لے کے آنے جا رہے تھے وہ ان کو یہ سمجھائی یہ بات. اور یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ اسٹیک ہولڈرز کو انگیج ہی نہیں کرتے جب تک وہ جو کنسرن لوگ ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، گورنمنٹ یا ایوان ان لوگوں کو انگیج نہیں کرے گی، ان سے رائے نہیں لے گی، ان سے کوئی مشورہ نہیں لے گی، اتنی دیر تک یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو ہی نہیں سکتی. عمران صاحب یہ بھی قطع کلام میں معافی، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو آن بورڈ لیا گیا تھا کراچی سے، چیمبر سے، پھر اس کے بعد ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ان کے دوست بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. لیا ہی نہیں گیا یار. جی وہ ٹاسک فورس بنائی تھی لیکن وہ ٹاسک فورس کو نہیں وہ رضوان بھائی آن بورڈ لیا گیا، لیکن ڈاکٹر صاحب وہ ٹاسک فورس کو بعد میں ان کی کوئی بھی سجیشن نہیں مانی گئی. یہ باتیں ساری آن ریکارڈ ہیں. سر یہی میں آپ کو بات عرض کر رہا ہوں عمران بھائی، آپ کی ہی بات کو میں انڈورس کر رہا ہوں کہ اپنی سٹیٹمنٹس، اپنا ڈیسیجن ان پہ تھوپا گیا، ایک برائے نام ہی ان کو آن بورڈ کیا گیا، ان کی کوئی تجاویز مانی نہیں گئی. کیونکہ میرا یہ بات ماننا ہے عمران بھائی، ایک بھی بندہ سینسیبل اگر تجاویز دیتا یا اس کی بات مانی جاتی تو ایسے نظام کو اپروو ہی نہ کرتا. یہ ایک کنفیوژن والا نظام ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ریونیو جنریٹ کرے ریئل اسٹیٹ سے، لیکن اس نظام سے قیامت تک ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا، ریئل اسٹیٹ کا پہیہ نہیں چلے گا، ریئل اسٹیٹ کا پہیہ جا ملے گا. یہ میں آپ کو آج بتا دوں. جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت آج عمران بھائی آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر آدمی ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا آپ اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ 10 مرلے کے اوپر اتنا ٹیکس لے گا، اس کے بعد کوئی ٹیکس نہیں لے گا؟ جی یہ بات ٹھیک ہے، مطلب ظاہر ہے وہ اس کے بعد گین ٹیکس آ گیا، اس کے بعد جب آپ بیچیں گے تو اس کے بعد آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس پھر پے کرنا ہے، پھر جو آپ نے پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے، پھر آپ نے جب اپنی فائل اپنے ٹیکس ریٹرن میں جا کے پھر آپ نے گین ٹیکس دینا ہے، تو ظاہر ہے یہ کمپلیکیشنز تو ہیں. لیکن ظاہر ہے ہم نے اس نظام کے ساتھ ہی چلنا ہے. ڈاکٹر صاحب آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوں گی. میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا آپ سے ڈفر ہے ود ڈیو اپولوجی کہ چیزیں جس طریقے سے خراب ہونے جا رہی تھی نا، کافی حد تک چیزیں بہتر ہوئی ہیں. آپ اگر 7E کو دیکھیں تو 7E جو ہے وہ پچھلے 3 سال کا جو 3 فائنینشیل ایئرز کا چارج کر رہے تھے اس کو یہ 1 سال پہ لے کے آگے ہیں. اور شاید ایک نئی چیز کا ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں پتا، یہ 114C کا ایک نیا قانون لے کے آ رہے تھی گورنمنٹ، جس پہ انہوں نے ایک اپنا آن لائن ایک بنا دیا تھا، جس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سرٹیفکیشن آپ لیں گے تو پھر ہی آپ اپنا پورا ایک آپ شو کریں گے منی ٹریل، اس کے بعد سرٹیفکیشن کے بعد آپ ٹرانسفر کروا سکیں گے. تو وہ کافی حد تک سارے دوستوں نے ہم شور ایفرٹ کی ہوگی، ہماری ایسوسیشن نے بھی ایفرٹ کی، تو وہ اس چیزوں کو وہ ریورس کیا ضرور انہوں نے نا. بتاؤں ریئل اسٹیٹ کا پہیہ تب تک نہیں چل سکتا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی بڑی ایفرٹس ہیں اور آپ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. آپ لوگ خود جو ہے وہ ظاہری بات ہے وکٹم ہے اس پورے پروسیس کا. میرا یہ بات ماننا ہے ریئل اسٹیٹ کا پہیہ چلانے کے لیے آپ کو پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ کے راستے ہموار کرنے پڑیں گے. پاکستان کے اندر اس وقت میجورٹی جو انویسٹر ہے، میجورٹی جو اسٹیک ہولڈر ہے، وہ اپنا پیسہ باہر شفٹ کر رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، وہ باہر اس لیے شفٹ کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں، آپ مجھے بات بتائیں کیا اس ایکٹیویٹی سے باہر پیسہ جانا بند ہو گیا؟ پاکستان کے اندر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں یار، پاکستان کے اندر جو ہے وہ سرمایہ کاری کے مواقع جو ہے وہ بڑے آسان ہو گئے ہیں. جب تک آپ دبئی، یو کے یا دیگر ممالک کے اندر وہ چاہے پورتگال ہو، وہاں کو ڈنٹ نہیں دیں گے، اپنے لوگوں کو سہولیات نہیں دیں گے کہ بھائی یہاں پہ شو کر دو پیسہ اور یہاں پہ انویسٹ کر دو، تب تک آپ کا ریئل اسٹیٹ کا پہیہ نہیں چلے گا. اور بلا شبہ آپ کی ایفرٹس اگر ہوں گی بھی، لیکن حکومت کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ہم درد رکھتے ہیں، ہمارا اسٹیک پاکستان کے اندر ہے، ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے، ہمارے بلینز آف روپیز کا پروجیکٹ پاکستان کے اندر چل رہے ہیں. ہمارا کلائنٹ اس وقت جو ہے جو پوٹینشیل کلائنٹ تھا جس کو ہم ٹارگٹ کر رہے تھے، وہ پاکستان کی ٹیکس پالیسی سے خائف ہو کے اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہا ہے. اس کا سم ہاؤ امپیکٹ ہمارے اوپر آ رہا ہے.